اب یہاں آپ حضرات تھوڑا سا بردباری سے کام لیں. شہادت ہو گئی, جھگڑا کیا تھا؟ بیعت لینے کا. اور تو کوئی جھگڑا تھا نہیں ظاہر میں. شہادت واقع ہو گئی, لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا اس بات پر بھی غور کریں. آپ کے سر مبارک کو نیزے کے اوپر اچھالا جا رہا ہے, اس سر مبارک کی توہین کی جا رہی ہے. جو لوگ خیمے میں بچے تھے, مردوں میں صرف جناب عابد بیمار سید سجاد حضرت امام زین العابدین باقی ہیں, ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کس کس انداز سے اس کے بعد بھی اب انہیں یزید کے دربار میں لایا جا رہا ہے. اور حضرات اس درمیان بہت ساری گفتگو ہے, ابھی چونکہ وقت کم ہے. یزید کے دربار میں سر امام حسین کو لے کر پہنچے لوگ جشن مناتے ہوئے پہنچے ہیں, اور آسان لفظوں میں سمجھا دوں, ڈھول بجاتے ہوئے پہنچے ہیں, تاشے بجاتے ہوئے پہنچے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ڈھول بج رہے تھے, یہ جو تاشے بج رہے تھے, یہ جو ناچ گانے ہو رہے تھے, یہ جو جشن من رہا تھا, ہمیشہ یاد رکھیں جشن جو منتا ہے وہ خوشی میں منتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہیں پر کسی کے غم میں جشن منا ہو؟ صاحب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, جشن مناؤ. آپ کہیں سنا ہے آپ نے؟ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, جشن مناؤ. میری والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, جشن مناؤ. کہیں سنا ہے آپ نے؟ جشن خوشی میں منتا ہے. شادیوں میں جشن منتے ہیں, پیدائشوں میں جشن منتے ہیں. کہیں پر جنگ میں گئے, کامیابی ملی, اب جو کامیابی ملی ہے اس کے اوپر جشن منائے جا رہے ہیں. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ یہ جشن جو منائے گئے, یہ جو ڈھول جو بجائے گئے, یہ جو تاشے جو بجائے گئے, یہ جو ناچ گانے جو کیے گئے, یہ کس کی طرف سے کیے گئے؟ کیا کوئی حسینی ایسا تھا اس وقت کہ جو سر حسین کو دیکھ رہا ہے نیزے پہ چڑھا ہوا, جو دیکھ رہا ہے عابد بیمار کو زنجیروں کے اندر, بیڑیوں کے اندر قید ہوا, وہ جشن مناتا؟ ان کی تو حالت ہی ایسی تھی کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. اب جشن منانے والے لوگ کون سے ہیں پھر؟ آپ کا جواب, سب کا جواب یہی ہوگا کہ بھائی جشن منانے والے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے قتل کیا تھا. تو بس یہی سمجھ لو کہ جب بھی وہ جشن منانے والے تھے اور آج بھی وہی جشن منانے والے ہوں گے, کیونکہ جنہیں غم حسین ہوگا وہ جشن نہیں منائیں گے. وہ تو امام حسین کا تذکرہ کر کے لوگوں کو بتائیں گے, وہ جشن نہیں منائیں گے. اور حضرات اب جو اہم بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, تھوڑے بہت نہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, مفتیان کرام, شیخ الحدیث, اپنے آپ کو امام و خطیب کہنے والے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یزید کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. توجہ میری طرف رکھیں آپ, یزید کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. بھائی آج 1350 سال سے کے آس پاس کا عرصہ گزر گیا, آج بھی ایسے لوگ ہیں تو سوچو اس وقت بھی ایسے لوگ ہوں گے. اس وقت تو یزید موجود تھا کہ جو یزید کو اس بات کے اوپر شاباشیاں دے رہے ہوں گے, یزید کو اس بات کے اوپر مبارکبادیاں پیش کر رہے ہوں گے. لیکن حضرات آپ
اس بات کو سمجھیں ذرا. مان لیتے ہیں ان لوگوں کی بات. یزید کو پتا نہیں تھا صاحب, یہ سب تو جو ہے وہ شمر نے کیا, خولی نے کیا, ابن زیاد نے کیا, عمرو بن سعد نے کیا, ان لوگوں نے کیا. یزید تو بے قصور تھا, اسے کیا پتا بیچارے کو. بڑا سگا ہے تمہارا, بڑی فکر ہے تمہیں اس کی, مان لیتے ہیں تمہاری بات. ذرا یہ بتاؤ, جب اس کے سامنے سر حسین کو لایا گیا تو حضرات تاریخ گواہ ہے کہ وہ سیدنا سرکار امام حسین کے اوپر چھڑیاں مار رہا تھا, چھڑیاں مار رہا تھا. آپ بتائیں ہوگا کسی کو برداشت؟ اور ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کیا یزید نے ابن زیاد کو سزا دی اس بات کی کہ میں نے تو بیعت کے لیے کہا تھا, تو نے قتل کیوں کروایا؟ کہ یزید نے سزا دی عمرو بن سعد کو, کہ یزید نے سزا دی خولی کو, کہ یزید نے سزا دی شمر کو؟ یہ سارے کتنی گندی موت مرے ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن یزید نے تو ان کے خلاف ایک بھی فیصلہ نہیں سنایا, ایک بھی مقدمہ نہیں چلایا ان کے خلاف. اور حضرات وہ یزید اپنے جشن میں چور تھا, خوش ہو رہا تھا. سیدہ زینب جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں, خاتون جنت کی لخت جگر ہیں, آپ نے جب اسے جشن مناتا ہوا دیکھا نا تو آپ نے فرمایا تھا, طویل خطبہ ہے, میں صرف مختصر انداز میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تھا یزید تو کس بات کا جشن منا رہا ہے, تو کس بات کا جشن منا رہا ہے کہ میرے بھائی حسین کو شہید کر دیا, اس بات کا جشن منا رہا ہے؟ کس بات کا جشن منا رہا؟ ہم لوٹے پٹے آئے, اس بات کا جشن منا رہا ہے تو؟ لیکن یزید کان کھول کے سن, چند دن رک, تو دیکھے گا اپنا انجام بھی, تو دیکھے گا کہ جس جشن میں تو چور ہے وہ جشن زیادہ دن کا نہیں ہے, اور دنیا ہمیں یاد رکھے گی, ہمارے صبر کو یاد رکھے گی, ہماری استقامت کو یاد رکھے گی, ہماری شہادت کو یاد رکھے گی, اور تیرے ظلم کو یاد رکھے گی. اور حضرات وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا, کس انداز سے سیدہ زینب نے اس کے جشن کے اندر جب وہ مست تھا تو جو خطبہ دیا ہے سوچنے پر مجبور ہو گیا. کہا شاعر نے کہ ملتا نہیں کوئی سہارا یزید کو, ملتا نہیں کوئی سہارا یزید کو, اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو. ملتا نہیں کوئی سہارا یزید کو, اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ نہیں کر سکتی تھی, اس لیے خاتون جنگ نہیں کرتی تھی, کر سکتی تھی, اس لیے گویا خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو, گویا خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. اور حضرات مان لیتے ہیں آپ کی بات, یزید جشن میں تھا, اسے بعد میں احساس ہوا ہوگا بیچارے کو, جو آپ کہہ رہے ہو بیچارہ. آپ جانتے ہیں واقع کربلا کے بعد بھی اس کا یہ ظلم ختم نہیں ہوا تھا. واقع کربلا کے کچھ ٹائم کے بعد, کچھ وقت کے بعد اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کروایا تھا, مدینہ منورہ پہ حملہ کروایا تھا. آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بنوائے گئے تھے, یہ سب یزید کی حکومت میں ہوا تھا. آپ کسے بچانے کی بات کر رہے ہیں, کسے بچانے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو احساس نہیں ہو رہا.
آپ کچھ بھی ہوں، آپ کہیں کے مفتی ہوں، کہیں کے شیخ الحدیث ہو، کہیں کے امام ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آپ یزید کی حمایت میں ہیں تو آپ ہماری جوتے کی نوک پر ہیں. اور حضرات، اسی یزید نے، اسی ملعون خبیث نے مکہ مکرمہ کو بھی نہیں چھوڑا تھا. مکہ مکرمہ کے اندر بھی اس خبیث نے حملے کروائے تھے. مسجد حرام کے اندر بھی اس خبیث نے حملے کروائے تھے. تو آپ سوچو تو صحیح ذرا. اس لیے میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، جنگ یزید میں اور امام حسین میں نہیں تھی، جنگ تھی یزیدی سوچ میں اور حسینی سوچ میں، جو آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی، یاد رکھیے گا. اس لیے حضرات، واقع کربلا سے سبق لینے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا سیکھیں گے ہم؟ یہی سیکھیں گے، شربت کا بڑا ڈرم بھراؤ اور بانٹتے چلے جاؤ، ہر گھر میں کھجڑا پکاؤ، یہی سیکھیں گے ہم؟ بتائیں، اس کے علاوہ ہم نے کبھی کچھ سیکھا ہو تو؟ کیا سیکھا ہم نے؟ ارے واقع کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہمیں حق سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. واقع کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا اپنا کوئی ہم سے بچھڑ جائے لیکن ہم حق سے بچھڑنے والے نہیں ہیں. امام حسین کے یہ صبر و استقلال کی داستان ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر حسینی جذبہ رکھتے ہیں تو اگر یہ دنیاوی یزید، یہ حکومت کے مارے ہوئے یزید، یہ حکومت کے تلوے چاٹنے والے یزید جیسی سوچ والے لوگ اگر ہمارے مذہبی امور کے اوپر، مذہبی معاملات کے اوپر حملے کریں تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے. کیا سیکھا ہم نے؟ امام حسین نے، ابھی آپ نے سنا نا کہ جب سر امام حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا تو لوگوں نے کان لگا کر سنا کہ قرآن کی آواز آ رہی تھی. جس حسین کے سر نے تن سے الگ ہو کر بھی قرآن نہیں چھوڑا. آج ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آج ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ سوچئے ذرا، بتائیے مجھے. جس حسین نے آخری وقت میں کہا تھا کہ مجھے نماز کے سجدے ادا کرنے دو، مجھے نماز ادا کرنے دو، حالت نماز کے اندر جس حسین کو شہید کیا گیا، اس حسین کی محبت میں ہم نے کیا کیا؟ ادھر نماز ہو رہی ہے، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ شربت پلانا زیادہ ثواب ہے. میں کہا ہے یہ بات اکثر کہ آپ شربت پلائیں، کوئی منادی نہیں ہے، آپ تبرکات تقسیم کریں، کوئی مخالفت نہیں ہے میری، میں بھی شامل ہوں ان میں. لیکن حضرات، آپ کنہیں پلا رہے ہیں شربت؟ کن کو کھلا رہے ہیں تبرک؟ یہی تبرک آپ ان لوگوں کو جا کے کھلائیں جو 10 محرم کو مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے مناقب پڑھ رہے ہیں، صحابہ کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں. آپ انہیں جا کر کے یہ شربت پلائیں. جو نمازی مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکل رہے ہیں انہیں یہ شربت پلائیں. لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو جو پلائیں گے تو لوگ زیادہ دیکھیں گے، ہمیں لوگ ہماری زیادہ ویڈیو بنائیں گے، لوگ ہمیں زیادہ دیکھیں گے، بھائی ہم نے اتنا شربت فلاں چوک پر بانٹ دیا، اتنا تبرک فلاں چوک پر بانٹ دیا. اچھی بات ہے، تقسیم کریے آپ. اور بھائی میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو محرم کا جلوس نکالتے ہیں، میرا یہ ماننا ہی نہیں ہے، غلط ہے، صحیح ہے، یہ آگے کی باتیں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں
کہ بھائی آپ اس جلوس کا وقت جو ہے وہ آگے پیچھے کر لیں، آپ اس جلوس کو اس شان سے نکالیں کہ جہاں پہنچے نماز کا وقت ہو آپ وہاں باقاعدہ طور پر جماعت کرا کر نماز کا اہتمام کرایا کریں۔ اور حضرات، جگہ جگہ ہم نے کربلائیں بنائی ہوئی ہیں، میں اس بات پہ بھی نہیں جا رہا تھا اور نہ جا رہا ہوں، یہ بڑوں کے فیصلے ہیں، یہ بڑوں کے معاملے ہیں، میں تو ادنا سا ایک طالب علم ہوں۔ یہ کربلا جھوٹی ہے کہ سچی ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ آپ نے کربلا نام رکھ دیا، بھائی کربلا میں امام حسین نے نماز ادا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بھائی کم از کم آپ اس عاشورہ کو کربلا پہنچ رہے ہیں تو آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر صفیں لگی ہوئی ہوں، وہاں پر جماعت کا اہتمام ہو، وہاں پر وضو کا اہتمام ہو، اور وہاں پر جا کر آپ باقاعدہ طور پر نماز ادا کر کے یہ دکھائیں کہ دیکھو کربلا سے جو پیغام نماز کا مل رہا ہے وہ ہم نے اپنی ان کربلاؤں کے اوپر، چاہے یہ مصنوعی کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے یہاں پر بھی نمازوں کا اہتمام کر رکھا ہے۔ مگر معاف کیجئے گا، ہم نے وہاں وضو کا اہتمام نہیں کر رکھا ہے، ہم نے وہاں نماز کا اہتمام نہیں کر رکھا ہے، ہم نے وہاں میلوں کا اہتمام کیا ہوا ہے، ہم نے وہاں جھولے چرخ لگوائی ہوئی ہیں، ہم نے وہاں ڈانس پارٹی لگوائی ہوئی ہیں۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم نے وہاں پر سرکس لگوائے ہوئے ہیں، ہم نے وہاں پر کھیل تماشوں کی دکانیں لگائی ہوئی ہیں، کھیل کھلونے کے سامان وہاں بک رہے ہیں، ہم نے وہاں پر چاٹ پکوڑی کی دکانیں لگوائی ہیں۔ آپ بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو؟ اس لیے حضرات ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں فکر کرنی ہوگی اس بات کی۔ اور حضرات یاد رکھیے، ان چیزوں کا فیصلہ فتووں سے نہیں ہونے والا ہے، ان چیزوں کا فیصلہ کتابوں سے نہیں ہونے والا ہے۔ ایک عشق محبت کی بات آپ کے سامنے کہوں، آپ کے سامنے دونوں چیزیں ہیں، کتنی کوئی آپ کو سکھا دے، کتنی کوئی آپ کو بتا دے، آپ پر جب تک اثر نہیں ہوگا، آپ اپنے دل سے خود فیصلہ کر کے دیکھیں کہ حسینی طریقہ کیا ہے اور یزیدی طریقہ کیا ہے۔ جس وقت آپ نے اپنے دل کے اندر اپنی سچی ذہنیت کے اعتبار سے، سچی فکر کے اعتبار سے، سچی سوچ کے اعتبار سے غور کر لیا نا، آپ کو کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی یہ کہیں گے کہ واقعی حسینیت یہ ہے، یزیدیت یہ ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمیں اور آپ کو صحیح معنی کے اندر ان چیزوں کے اوپر غور فکر کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم قرآن کریم کی اس حصے کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں پڑھا تھا نا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، یعنی یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں نماز ملی نبی کے صدقے سے، روزہ ملا نبی کے صدقے سے، زکوٰۃ حج ملی نبی کے صدقے سے، الغرض ہمیں جو جان ملی ہے وہ نبی کے صدقے سے، جو مال ملا ہے وہ نبی کے صدقے سے، سب کچھ ملا ہے بولو نبی کے صدقے سے۔ اور نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اس پر کچھ بھی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، کچھ بھی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا سوال کر رہا ہوں، ایک چیز مانگ رہا ہوں، وہ کیا؟ کہ میرے اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اور حضرات نبی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک کے اندر، قیامت تک کے لیے ہے، اسی لیے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کر دیا گیا کہ قیامت تک یہ جھگڑا رہے گا، ایک طرف اہل بیت ہوں گے، دوسری طرف کبھی کوئی ہوگا، کبھی کوئی ہوگا، کبھی کوئی ہوگا، شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی لیکن سوچ ایک ہی ہوگی۔ اس وقت تمہیں فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ یہی ہے جو خدا نبی سے فرما رہا ہے، نبی آپ کہو ان سے
کہ اس وقت تمہیں میرے اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تمہیں میرے اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ جدھر میرے اہل بیت ہیں ادھر ہی حق ہے اور ہم ادھر ہی ہیں۔ اس آیت مقدسہ پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کسی اور موقع پر ہوگی۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں سچا حسینی بنائے، ہمیں سچا حسنی بنائے، ہمیں سچا حیدری بنائے، ہمیں سچا فاطمی بنائے، ہمیں سچا عثمانی بنائے، ہمیں سچا عمری بنائے، فاروقی بنائے، اور ہمیں سچا صدیقی بنائے، کیونکہ جب ہم سچے ہوں گے جبھی ہم سچے امتی ہوں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ پاک صحیح طریقے سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ سلام پڑھیے، اس کے بعد تبرک اور اس کے بعد فاتحہ۔